رسول اور نبی مبعوث فرمائے ہیں۔ ان سب پر ایمان لانا ہے۔ ان میں کسی بھی اللہ کے سچے نبی کا انکار بھی نہیں کرنا اور ہر پیغمبر کی عزت اور احترام بھی از حد ضروری ہے۔ کسی پیغمبر کی تنقیص اور توہین کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ پھر اسلام ہی کی یہ تعلیم ہے کہ وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی نسبت سے بعض سے درجے میں اعلیٰ ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا، انبیاء کی اپنی نسبت سے، باقی تو وہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے۔ آپس کی جو ان کی نسبت ہے اس میں پروردگار عالم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت اور عظمت عطا کی ہے۔ اور یہ خود قرآن مقدس میں پروردگار عالم نے فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ہے، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضهم علی بعض، بعض کو بعض کے اوپر۔ پھر ان میں 5 پیغمبر وہ ہیں جن کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، پھر آگے فرمایا اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اس قرآن کی آیت مقدسہ میں سورۃ شورى میں 25ویں پارے میں پروردگار عالم نے ان 5 پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور ان پیغمبروں کو باقی نبیوں میں اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بھی اسلام کی تعلیم ہے کہ سب انبیاء میں اللہ نے درجوں کے اعتبار سے فرق رکھا ہے۔ اسی طرح انبیاء کی جماعت کے بعد ایک جماعت ہے جس جماعت کو کہا جاتا ہے صحابہ اکرام کی جماعت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
صحابی اس کو کہتے ہیں جس کو اس کی زندگی میں ایک لمحہ کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہو گئی ہو، اور پھر اس پر اس کی موت واقع ہوئی ہو اسی ایمان پر۔ یہ جو صحابیت ہے اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مجموعہ جماعت کے بعد یہ جماعت اللہ کی زمین پر پھر سب سے اعلیٰ ترین جماعت ہے۔ اس سے بڑھ کر پھر کوئی عظمت والی جماعت نہیں ہے۔ وہ چاہے مہاجرین میں سے ہو، وہ چاہے انصار میں سے ہو، وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا فتح مکہ جماعت ہے، اس کا ایک ایک فرد، وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے کا ہو یا بعد کا ہو، پروردگار عالم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے۔ کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے ہم نے الحسنی ای الجنہ، سارے کے سارے صحابہ، آہستہ آنکھوں کو سن لے سی، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور یہ فیصلہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اب اس جماعت میں بھی فرق مراتب ہے، درجے مرتبے عظمت فضیلت کے لحاظ سے ان میں بھی اللہ نے بعض کو بعض پر عظمت عطا فرمائی، فضیلت عطا فرمائی۔ ایک صحابی کا درجہ اونچا، پھر اس سے دوسرے کا نیچا، پھر اس سے اس کا نیچا، پھر اور نیچا، یہ اللہ پاک نے ہی ان کے درمیان فرق مراتب بیان کیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے کہیں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے آئے بعد میں آئے، درجے ان کے اپنے اپنے ہیں، فضیلت بعض کو بعض پر اللہ کے پیغمبر نے بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت مقدسہ مطہرہ میں سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ، سب سے عظمت والا مقام وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں میں، اسی طرح سارے نبیوں کے صحابہ میں، صرف میرے نبی کے صحابہ نہیں، سارے نبیوں کے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے اعلیٰ درجہ جس ہستی کو عطا کیا ہے وہ ہستی صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے پہلے جب وحی اتری، اور وہ کون سی غار تھی؟ غار حرا۔
آج کل ایک بندہ ٹی وی پہ بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا ملک تو شاید چھوڑ گیا ہے، کہیں انڈونیشیا ملیشیا میں بھاگ گیا ہے، اور وہاں سے بیٹھ کے کہتا ہے یہ غار ثور میں وہی اترنے کا جو مولویوں نے قصہ بنایا وہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ ہاں، اور اس کو آپ کہتے ہیں ڈاکٹر، آپ کہتے ہیں اس کو پروفیسر، یہ بڑا فلسفی ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو آج کل چونکہ زیادہ تر لوگ دین سیکھتی ان ڈاکٹروں سے ہیں، ان پروفیسروں سے ہیں۔ کوئی پروفیسر بیٹھا ہو تو ناراض نہ ہو جائے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ بس وہ پروفیسر صاحب نے یوں کہہ دیا جی، ڈاکٹر صاحب نے یوں کہہ دیا جی۔ جب پہلی وحی اتری نا، اس وقت آپ غار حرا میں، جبریل امین آئے اور وہی اللہ کا پیغام لے کے آئے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا پیغام جب اترا، لمبی تفصیل ہے میں وہ نہیں عرض کرنا چاہتا، پہلا پیغام اترا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے اتر کر مکہ شریف تشریف لائے، جس میں مقدس پر کپ کپی طاری ہے، کپ کپی طاری ہے، لرزہ بر اندام ہے، پسینوں پسین ہوئے ہیں۔ آ کے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں، زمبلونی زمبلونی دسرونی دسرونی، خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمل اڑا دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر لگ گیا ہے، پتہ نہیں کیا بنتا ہے۔ اما خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ الی آخر الحدیث۔ اما خدیجہ نے تسلی دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرمایا، نانا یوں نہیں ہو سکتا ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ میں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ اوصاف حمیدہ رکھ دیے ہیں۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، پہلی وحی اتری ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ پاک نے نبوت کا تاج رکھ دیا ہے، ختم نبوت کا تاج رکھ دیا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک ہستی ہے مسلمانوں، ایک شخصیت ہے جس شخصیت نے اللہ کے پیغمبر کے اس دعوے پر کوئی دلیل طلب نہیں کی، دلیل نہیں مانگی۔ دنیا کا اصول یہی ہے، کوئی بھی تحریک چلتی ہے دنیا میں، کوئی نیا لوگ جو اپنی جماعت بناتے ہیں، جماعت کے منشور بناتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے جاتے ہیں، اپنی جماعت کا منشور سامنے رکھتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ابھی ہمارے ہاں تو ہو رہا ہے، ہم آئیں گے تو یہ سڑکیں سونے کی بن جائیں گی، ہم آئیں گے تو تمہارے لیے گلابے ملا دیتے ہیں، ہم آئیں گے تو یہ شہر یوں لگیں گے جیسے یہاں کوئی انسان نہیں، فرشتے رہتے ہیں، یہاں گندگی نام کی چیز نہیں ہوگی، تمہارے مسائل کا حل، بعض لوگ نعرے لگائے سارے مسائل کا حل تو ہم ہی ہیں، ہم یہ مسئلے حل کریں گے۔ ہاں، یہ لوگ جو منشور پیش کرتے ہیں، پھر دعوت رکھتے ہیں، جن کے سامنے دعوت رکھی جاتی ہے، پھر لوگ سوچ بچار کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں دوستوں سے، احباب سے، اپنے قبیلے خاندان سے، فلانا یوں کہتا ہے اس کی دعوت قبول کر لی جائے، فلانا یوں کہتا ہے اس کی بات کو مان لیا جائے، اس جماعت کا ساتھ دیا جائے یا اس جماعت کا ساتھ دیا جائے۔ مشورے ہوتے ہیں، تدبیریں ہوتی ہیں، پھر اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے اگر ہم اس کو تسلیم کریں گے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، رزلٹ کیا آؤٹ ہوگا،
آخر کار انجام کیا ہوگا؟ اس دنیا کا اصول ہے، دنیا میں کوئی نئی دعوت اٹھتی ہے، کوئی نئی تاریخ اٹھتی ہے، لوگ آگے جب اس کو دعوت دی جاتی ہے لوگ سوچ و بچار کرتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، اپنی اس تحریک کی یہ جو دعوت ہے اس کی دلیل ذکر کرو، وہ دلیلیں دینے لگ جاتے ہیں، دلیلوں کے دینے کے بعد بھی لوگ سوچ و بچار کرتے ہیں، مانوں یا نہ مانوں، ماننے میں فائدہ کتنا ہے، نہ ماننے میں نقصان کتنا ہے۔ لیکن مسلمانوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں نے جس کو بھی دعوت دی ہے، کسی نے کا دلیل دی کیا ہے، کسی نے مجھ سے معجزے کا مطالبہ کیا ہے، کسی نے انہونی کا مطالبہ کیا ہے، کسی کو میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے کہا میں باپ سے پوچھوں گا پھر بات کروں گا، لیکن اس پکے کی دھرتی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر ایک بندہ ایسا ہے جس کے سامنے میں نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے کہا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں پہلا آپ کا امتی ہوں۔ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی معجزے کے مطالبے کے جس نے میری دعوت کو قبول کیا وہ اللہ کی زمین پر اکیلا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صدیق اکبر ہے جس نے میری دعوت کو بغیر دلیل کے مانا ہے، بغیر معجزے کے مطالبے کے مانا ہے۔ پھر یوں بھی نہیں ہے لوگ مان لیتے ہیں، گھر بیٹھ جاتے ہیں، اب یہ دعوت اگر ہم آگے چلائیں گے برادری نہیں مانیں گی، ہم آگے چلیں گے رشتہ دار رستے میں رکاوٹ بن جائیں گے، ہم آگے چلیں گے تو پھر ہماری دعوت کو لوگ ٹھکرا دیں گے۔ کبھی خوف ہوتا ہے، کبھی وحشت ہوتی ہے، کبھی انجام کا ڈر ہوتا ہے، ہاں دعوت تو قبول کر لیتے ہیں لیکن پھر بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت قبول کر لی، پھر گھر نہیں بیٹھا۔ آپ نے سنا ہوا ہے 10 صحابہ جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جن کو نام لے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، انت فی الجنہ، ان میں حضرت طلحہ ہیں، ان میں حضرت زبیر ہیں، ان میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، ان میں حضرت عثمان ہیں۔ یہ وہ 5 صحابی ہیں عشرہ مبشرہ کے، جن صحابیوں نے ایمان قبول کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی دعوت پر قبول کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے، انہوں نے قبول کیا، پھر انہوں نے دعوت دی ہے، یعنی صدیق اکبر کا ایمان متعدی ایمان ہے، صرف خود نہیں لایا، ان سب کو ساتھ لے کے آیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لایا ہے۔ پھر اس دین کی دعوت کے لیے، دین کی دعوت جب بندہ دیتا ہے، دین کی دعوت جب بندہ دیتا ہے تو دین کی دعوت کے بدلے میں مال نہیں ملتا، مار ملتی ہے۔ کو گل سمجھو کہ کوئی نہیں؟ ہم تو دین کی دعوت دینے جاتے ہیں، مرغیاں اڑا دیتے ہیں، بکرے اڑا دیتے ہیں۔ بڑا زبردست یہ ہوا، زبردست یہ ہوا جب دین کی دعوت چلتی ہے، خالص دین کی دعوت، وہ دینے والی ہستی کائنات کی عظیم ترین ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی ہونا۔ مکے کی سرزمین ہے، شرک کا گڑھ بنی ہوئی ہے، مکے کی زمین پر شرک نے اڈے جمائے ہوئے ہیں، جدھر دیکھو تو لوگ غیر اللہ کے دروازوں پر منتیں مان رہے ہیں، غیر اللہ کے دروازوں پر، کوئی لات کے دروازے پر، کوئی منات کے دروازے پر، کوئی عزا کے دروازے پر، کوئی حبل کے دروازے پر، ہر کسی نے اپنے معبودان باطلہ بنا رکھے ہیں، ہر طرف شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ اس دھرتی میں یہ دعوت دینا لا الہ الا اللہ،
بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے، بڑی مشکل ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اس زمین پر یہ دعوت دینا، اپنے موت کے پروانے پہ دستخط کرنے ہیں، موت کو گلے لگانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعوت دینے لگے ہیں، ایذائیں آنے لگی ہیں، مصیبتیں آنے لگی ہیں، تکلیفیں آنے لگی ہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں، ابتدائی زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دعوت توحید، تبلیغ توحید کے سلسلے میں جتنے مصائب اور اذیتیں آئی ہیں، وہ پہلا مسلمان میرے نبی کے ساتھ ساری اذیتیں سہ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ہر اذیت میں ساتھ ہیں، ہر مصیبت میں ساتھ ہیں۔ جو مصیبت میرے نبی پر آئی وہ مصیبت صدیق اکبر پر آئی، جو اذیت میرے نبی کو دی گئی وہ اذیتیں حضرت صدیق اکبر کو دی گئی۔ جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا مکہ المکرمہ کی زمین پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، حالانکہ حضرت صدیق اکبر بنو تمیم کے علاقے، بنو تمیم کے قبیلے کے ہیں، اور قریشیوں کا جو ہے، قریش کے ساتھ مکے والوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا۔ آپ شہر سے نکل کر ایک پہاڑی کی گھاٹی میں چلے گئے 2.5 سال تک، اور بخاری میں روایت آتی ہے کہ لوگ چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ لیکن حضرت صدیق اکبر وہ ہستی ہے، ان کے قبیلے پر قدغن نہیں لگی، لیکن وہ بھی میرے نبی کے ساتھ پہنچ گئے۔ وہ سب تکلیفیں اٹھ رہی ہیں۔ ہاں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مکے والوں کو دعوت دی ہے۔ یہ مکے کے لوگ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، حرم شریف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ یار جب سے یہ آئے ہیں اچھا خاصا نظام چل رہا تھا، انہوں نے آ کے رفڑ ڈال دیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی صدا لگنے لگ گئی ہے۔ یہ جو طریقہ ہے، یہ ہمارے معبودوں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ہمارے مشکل کشاؤں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ہمارے حاجت رواؤں کے بارے میں یوں کہتے ہیں، ایسے ایسے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں داخل ہوئے ہیں۔ اب ان میں سے لوگ اٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں چادر ڈالی ہے، پھر چادر کو بل دیے ہیں، کھینچنے لگے ہیں۔ کسی نے جا کے صدیق اکبر سے کہا ادرک صاحبہ کا، ابو بکر اپنے ساتھی کا ذرا خیال کر، بھاگے بھاگے آئے ہیں اور ان لوگوں کے جنگل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑایا، ان کو پیچھے ہٹایا، اور جملے کیا کہے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ظالمو کیا کرنے لگے ہو؟ اس بندے نے جرم کون سا کیا ہے کہ تم گلے میں جو ہے وہ پٹکے ڈال لیتے ہو، گلے میں چادریں ڈال کے گھسیٹنے لگے ہوئے ہو؟ الفاظ ہیں حدیث مبارکہ کے، اور وہی الفاظ ہیں جو اس رجل مومن نے، وہ جس کا ذکر 24ویں پارے میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی برادری والا وہ مومن بندہ، اس نے جو لفظ فرعون کے دربار میں کہے تھے وہی الفاظ ہیں حضرت صدیق اکبر نے حرم میں بیٹھے ہوئے ان قریشیوں کے سامنے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو قتل کرتے ہو ظالمو، اتقتلون رجلا، اس بندے کو تم شہید کرنا چاہتے ہو، کیا جرم کیا ہے اس نے؟ کسی کو گالی نہیں دی ہے، کسی پہ بھبکی نہیں کسی ہے، کسی کو خوفناک نہیں کیا ہے، وحشت نہیں ڈالی ہے کسی کے اوپر، بس اس کا قصور یہ ہے کہ ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا، میرا کار ساز،
میری بگڑی بنانے والا، میری مشکلیں حل کرنے والا، میری مصیبتوں میں کام آنے والا، اور میری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا۔ ذرا زور سے کہو یار، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ نقل کیے، ان کے سامنے جب یہ بات رکھی ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے، حضرت صدیق اکبر کو پکڑ لیا ہے، ہر طرف سے وہ مارنے لگ گئے، کرتے کرتے یہ غشی طاری ہو گئی ہے، بے ہوش ہو گئے، اٹھا کے گھر لایا گیا ہے، گھر لایا گیا ہے۔ اب یہاں ذرا تصور کرنا مسلمانوں، کتنا میرے نبی کا سچا محب ہے۔ تم لفظ عاشق استعمال کرتے ہو، میں یہ عشق والا لفظ استعمال یہاں نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ لفظ جو ہے نا وہ کہیں اور بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، تو یہاں وہ پھر تعریفیں کرتے ہیں، ایک عشق حقیقی ہوتا ہے، ایک مجازی ہوتا ہے، چھوڑیے، یہاں لفظ استعمال کیجئے محبت والا۔ میرے نبی کے ساتھ صدیق کو کتنی محبت ہے، جسم چور چور ہو چکا ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر کے بال زخم اتنے ہیں، ہاتھ رکھو تو بال جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں۔ اس حالت میں گھر لایا گیا، رات کو ہوش آیا، ماں پاس بیٹھی ہوئی ہے، گھر والی پاس بیٹھی ہوئی ہے، وہ کہتی ہیں زخم ہیں، ہم زخموں پہ مرہم رکھ دیتی ہے، یہ تھوڑا سا دودھ پی لو، یہ فلاں چیز لے لو۔ حضرت صدیق اکبر کو ہوش آتا ہے، نہ دوائی کی فکر ہے، نہ جان کی فکر ہے، نہ زخموں کی فکر ہے، کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ این حبیبی رسول اللہ، اللہ کے حبیب کا کیا حال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی ہے، آپ کو کوئی زخم تو نہیں آیا۔ وہ کہنے لگ گئی ہیں، چونکہ ابھی تک وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہی کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے، پھر انہی کا نام لیتا ہے، فرمانے لگے مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہیں، پیوں گا نہیں، زخموں پہ مرہم نہیں رکھنے دوں گا جب تک میں اپنی آنکھوں سے اپنے محبوب پیغمبر کا دیدار نہ کر لوں۔ اٹھایا گیا، اٹھا کے لے گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ جب آپ کے چہرہ پرانوار پر حضرت صدیق اکبر کی نگاہ پڑی، فرمانے لگے یا رسول اللہ، بس آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا ہے، سارے غم دور ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں محبت رسول، یہ ہے محبت، اصل محبت یہ ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ محبت عطا فرمائے، ہمیں اللہ مجازی محبتیں نہ عطا فرمائے، حقیقی اپنے نبی کے ساتھ محبت نصیب فرمائے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں صدیق وہ ہے، میں مکے کے اندر آیا، میں لوگوں کو کہتا تھا میں اللہ کا نبی ہوں، الیاذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، یہ مکے والے ظالم کہتے تھے تو جھوٹ بولتا ہے، اور اکیلا صدیق تھا جو کہتا تھا تو سچ کہتا ہے۔ ابتدائی زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا، اور ہماری بولی میں تو کہتے ہیں یاری وہ ہے جو دکھ کی یاری، سکھ کے یار بڑے ہوتے ہیں، دکھاں دے یار میرے قریبی دوست ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کسی پر دکھ آ جائے نا تو وہ چھوڑ جاتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی یاری اتنی پکی ہے میرے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جس دن سے اسلام قبول کیا ہے، سفر ہو، حضر ہو، مکہ ہو، طائف ہو، کہیں پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہوں، صدیق ساتھ نہ ہو، اتنا یاری کا پکا ہے، اتنا یاری کا پکا ہے۔ جب ہجرت ہونے لگی ہے، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا بھائی جس طرح بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوئی جا سکتا ہے، کرتے کرتے مدینہ پہنچ جاؤ۔ صحابہ اکرام جا رہے ہیں، ہر ایک کو اجازت ملتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر اپنی جگہ پہ ہیں، پتہ نہیں مجھے اجازت دی جاتی ہے کہ نہیں۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تو میرے ساتھ جائے گا۔ آپ نے انتظامات کیے، حضرت میں بڑی لمبی بات ہے، صدیق اکبر نے انتظامات کیے ہیں، اپنے گھر میں اونٹنیاں پالی ہیں، 2 غلام بھی رکھ لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر مشرکین مکہ نے محاصرہ کر لیا ہے، باہر جو ہے وہ مشرک کھڑے ہوئے ہیں، ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں تلواریں لی ہیں۔ آج پتہ چل جاتا ہے ان کی نبوت کے کرشموں کا، وہ تلواریں لہرا رہے ہیں، وہ جو دروازے کا کواڑ ہوتا ہے درمیان میں تھوڑی سی وہ سوراخ اور جگہ ہوتی ہے، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا باہر مشرک تلواریں لہرا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو باہر آ گئے ہیں، ذرا جملہ سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا بھائی علی فکر نہ کر، یہ تو ابھی آئے ہیں، ہمارا بچانے والا تو پہلے سے موجود ہے۔ کون؟ ہمارا بچانے والا پہلے سے موجود ہے۔ فرمایا میرے بستر پہ سو جا، یہ میری چادر اوڑھ لے، میں جا رہا ہوں آج مدینہ طیبہ کی طرف، لیکن یہ مشرکوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں ان کی حوالے کر کے آنا، پھر صبح تو بھی آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے ہیں، اب چل پڑے ہیں، دیکھنے والا دیکھتا ہے، اب پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا کو حکم ہے نبوت کے دروازے پر آؤ۔ کیوں جی؟ سب کو حکم ہے نبوت کے دروازے پر آؤ، پر ہجرت کی رات ایسی رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں، آپ صدیق کے دروازے پر گئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا آج آپ ذرا صدیق کے پاس آئیں، آپ وہاں پہ پہنچے ہیں، آنکھوں میں باتیں ہو گئی ہیں، صدیق چلیے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ہو لیے ہیں۔ جس دن اسلام قبول کیا ہے 40,000 درہم آج گھر سے نکلنے لگے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر میں صرف 5,000 رہ گئے، یہ 35,000 پہلے والے بھی اللہ کے نبی پر خرچ کر دیے ہیں۔ اب جب نکلنے لگے ہیں وہ جو گھر میں تھے وہ کپڑے میں باندھ کے بڑوکڑی بنا لی ہے، اٹھانے لگے ہیں۔ والد جو ہے ابو قحافہ عثمان اس کا نام ہے، ابو قحافہ اس کی کنیت ہے، وہ کہنے لگا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ خیال تو کرو تیرے گھر میں بیٹیاں ہیں، کدھر جا رہے ہو اور ان کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا بابا دیکھتے نہیں ہو آج ابو بکر کے گھر کون آیا ہے؟ سب کچھ اٹھایا، اللہ کے نبی کے ساتھ چل دیے، غار ثور کے اندر پہنچے ہیں۔ کتنے دن ٹھہرے ہیں؟ 3 دن وہاں رہے ہیں، وہاں سے پھر نکل کھڑے ہوئے، لمبی تفصیلیں ہیں، وہاں سے نکل کھڑے ہوئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ مکے میں اعلان ہو گیا، یہ ذرا یاری دیکھنا، مکے میں اعلان ہو گیا۔ اب جب انہوں نے دیکھا ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، گھر پہ گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا مجھے نہیں پتا کہاں گئے ہیں۔ آخر ایک کھوجی جانتے ہو وہ پاؤں کے نشان دیکھتے ہوتے ہیں، ایک کھوجی کی خدمات حاصل کی ہے، چل یار تو ہمیں بتا۔ یہ کھوجی اپنے پاؤں کے نشان دیکھتا غار ثور پر پہنچ گیا۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کی گود اور جھولی میں سر رکھ کے آرام فرما رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی نگاہیں پڑ گئی ہیں، ان کے پاؤں نظر آنے لگے جو باہر کھڑے ہوئے۔ اللہ
پاک نے فرمایا اے مکے والو تم میرے پیغمبر کی نصرت نہیں کرتے ہو، میرا پیغمبر کوئی تمہاری نصرت کا محتاج تو نہیں ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، نہیں کرتے ہو نہ کرو، میرا پیغمبر تمہاری نصرت کا محتاج نہیں ہے، ہر قدم پر میرے رب نے اپنے نبی کی نصرت کی ہے، اپنے نبی کی مدد کی ہے، میرے نبی کا مددگار اللہ، میرے نبی کی ہر قدم پہ مدد کرنے والا اللہ ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنے رب کے سوا کسی کو پکارا بھی نہیں مدد کے لیے۔ آپ جو ہے وہ غار میں 3 دن ٹھہرے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں، اب مکے میں اعلان ہو گیا جو بندہ ایک کو پکڑ کے لائے 100 اونٹ دیں گے، اب جو 2 کو پکڑ کے لائے تو 200 اونٹ دیں گے۔ ذرا میرے بھائیوں خیال کرنا، ذرا اپنی توجہ اس طرف کرنا، آج مکے میں قیمت لگی ہے، نبوت کی صداقت کی قیمت لگ رہی ہے۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کہاں نبوت کا مقام، کہاں صدیق کا مقام، میرے نبی کا مقام تو بہت اونچا، صدیق کا مقام میرے نبی کے مقام کے برابر نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ لیکن آج مکے والوں نے جب قیمت لگائی ہے تو نبوت صداقت کی قیمت ایک لگی ہے، ایک کو قیمت۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ایک قیمت لگی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سب کچھ میرے نبی پہ قربان کر دیا تھا۔ یہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے ہاں تو میرے خیال میں دودھ میں پانی نہیں ڈالتے ہیں نا؟ اچھا تھوڑا تھوڑا ڈال لیتے ہیں، چلو ادھر تو یہ اس طرف جاؤ نا پنجاب والی سائڈ پہ تو الامان الحفیظ، وہاں تو دودھ کا جو ہے وہ دودھ کا رنگ جو ہے وہ نیلا ہو گیا ہے۔ نیلا دودھ بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ دودھ سفید ہوتا ہے، پتہ نہیں ظالم کیا کچھ ملا کے لے آتے ہیں، پتہ نہیں۔ لیکن آپ ذرا کبھی گوجرانوالا لاہور اس سائڈ پہ کبھی سفر آپ کا ہوتا رہا ہوگا، وہاں وہ بڑے بڑے کڑاہ ہوتے ہیں، اس میں دودھ ہوتا ہے، وہ ہلا رہا ہوتے ہیں، ساتھ برفی پڑی ہوتی ہے، کچھ اور پڑا ہوتا ہے، تو وہاں وہ لوگ بڑے بڑے اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے ہیں، وہ دودھ پینے جاتے ہیں، وہاں نیچے آنچ جل رہی ہوتی ہے، آگ جل رہی ہوتی ہے، اس دودھ میں پانی ہوتا ہے، لیکن جب وہ اس میں سے نکال کے دیتا ہے قیمت برابر ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس پانی کی اور دودھ کی قیمت برابر ہوتی ہے نا؟ حالانکہ کہاں دودھ کہاں پانی، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لیکن اب اس کڑاہ میں پڑے ہوئے دودھ کے اندر جو پانی ہے نا، اس کی قیمت بھی آج دودھ کی لگی ہوئی ہے، اسی قیمت میں پانی، اسی قیمت میں دودھ۔ پانی اپنے دودھ کو کہتا ہے بھائی فکر نہ کر، جب تک میں ہوں نا یہ نیچے سے آگ جل رہی ہے، آگ جلتی رہے گی، آگ کی تپش میں سہتا رہوں گا، تجھے محفوظ رکھوں گا۔ دودھ محفوظ رہتا ہے، یہ پانی جلتا رہتا ہے، آگ کے اوپر جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے، وہ ساری آنچ، آتش، سب حرارت وہ اپنے وجود پہ برداشت کرتا ہے، دودھ تک نہیں جانے دیتا۔ تو جب اس حد تک وہ قربانی دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی دودھ کے قیمت کے برابر ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر کی قربانی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی بڑی ہے کہ آج ہجرت کی رات ہے، مکے میں اعلان ہو گیا، نبوت کی قیمت بھی 100 اونٹ لگی ہے، صدیق کی قیمت بھی 100 اونٹ لگی ہے۔ لاؤ پکڑ کے تو ڈالروں کے بھوکے چل پڑے۔ چلو یہ گل تسی نہیں سمجھو تو چنگی گل ہے، بھاگے لوگ دنیا کے بھوکے۔ 100 اونٹ کو معمولی قیمت ہے، بہت بڑی قیمت
قیمت ہے 100 اونٹ کی. ادھر بھی لوگ نکلے، ادھر بھی نکلے، ادھر بھی نکلے، ان راستوں پر، ان راستوں پر، ان راستوں پر کہیں مل جائے 100 اونٹ. رستے میں جاتے ہوئے ایک بندہ مل گیا، وہ بھی دنیا کا بھوکا تھا. اس نے اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، صدیق کو پہچان لیا، کیونکہ صدیق تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے مکے کے، اور کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے. لیکن ایک نمبر ہوتا تھا، 2 نمبر نہیں. ہمارے ہاں تو 20واں نمبر ہوتا ہے اور کسٹمر کو کہتے ہیں اس تو ود کے کپڑا اچھا ہے ہی کوئی نہیں، سب سے بہترین کپڑا ہے. میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں یار، سارے ناراض نہ ہو جانا. اس نے پہچانا اور اس نے سوال کیا، من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ یار وہی ہوتا ہے نا جو اپنے یار پہ آنچ نہ آنے دے. من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے تیرے ساتھ؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مڑ کے دیکھا اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب اگر صدیق کہتے ہیں لا عالم، میں نہیں جانتا، تو پھر صدیق صدیق نہیں رہتا، کیونکہ صدیق تو ہوتا ہی وہی ہے جو کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، وہی صدیق ہوتا ہے. اب اگر کہتے ہیں مجھے نہیں پتا ہے تو صداقت جاتی ہے. اگر کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پھر میرے نبی کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. دیکھا اللہ کے پیغمبر نے بھی دیکھا، آنکھوں آنکھوں میں باتیں ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کمر پہ تھاپڑا لگانا آپ کا کام ہے، دشمن کے دانت کھٹے کر دینا صدیق کا کام ہے. پوچھ بھائی کیا پوچھتا ہے؟ کہتا ہے من ھذا الرجل، یہ بندہ کون ہے؟ فرمایا رجل یہدین السبیل، یہ بندہ ہے رجل، یہ بندہ ہے، رجل ہے، انسان ہے، رجل یہدین السبیل، یہ بندہ ہے مجھے رستہ دکھاتا ہے. مجھے الفاظ دیکھو، رجل یہدین السبیل، یہ بندہ ہے مجھے راستہ دکھاتا ہے. وہ کافر مشرک سمجھا ابو بکر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، رستے کا پتہ نہیں ہے. بندہ ساتھ اس دور میں ہوتا تھا، بندہ رستے کے لیے ساتھ بٹھا لیتے تھے. اس نے سمجھا صدیق اکبر کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، رستہ بتانے کے لیے بندہ ساتھ بٹھا لیا ہے. وہ جب ادھر ہوا فرمایا تو دنیا کا رستہ سمجھ رہا ہے اور یہ وہ بندہ ہے جو مجھے جنت کا رستہ بتاتا ہے. رجل یہدین السبیل، یاری لگی ہوئی ہے، ساتھ ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑا شارٹ کرنے لگا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، فرمانے لگے لوگوں ارحم امتی بے امتی ابو بکر، اشدہم فی امر اللہ عمر، اصدقہم حیان عثمان، وَأَقْوَاهُمْ عَلِيٌّ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ پاک نے جو صفات رکھی تھیں، آپ کی صفات کا پرتبہ کسی نہ کسی صحابی کے اندر ضرور موجود ہے. کہیں صدق و حیا ہے، کہیں جو ہے وہ قضا کے فیصلوں والا ہے. آپ بھی قاضی تھے، کائنات کے سب سے بڑے چیف جسٹس تھے، لیکن اللہ نے یہ صفت حضرت علی
علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوا کرتے تھے، اللہ کے امر کے لیے اللہ کے پیغمبر سب سے زیادہ سخت ہے۔ یہ صفت حضرت عمر کو دی ہے۔ حیا اتنا تھا، اتنا کنواری لڑکی میں نہیں ہوتا ہے جتنا میرے نبی کے اندر حیا تھا۔ کائنات میں سب سے بڑے حیادار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے یہ صفت حضرت عثمان کو عطا کی ہے، تفصیل پھر کبھی صحیح، حضرت عثمان کو عطا کی ہے انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کو فرمایا ما ارسلناک الا رحمت عالمین، آپ نے فرمایا لوگوں میں کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میرے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ اللہ نے رحمت میں سے حصہ دیا ہے تو وہ صدیق اکبر کو دیا ہے، صدیق اکبر کو دیا ہے۔ یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، یہاں زمین میں قحط پڑ جاتا ہے، جب قحط پڑتا ہے تو آسمان پہ بادل آ جاتے ہیں، بندے کہتے ہیں بادل آ گئے، اب ابر رحمت برسے گا۔ اب ابر کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو نا۔ اب ابر رحمت برسے گا۔ ایک وقت امت پہ آ گیا، امت پہ ایک وقت آ گیا، مسئلہ بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن مسئلہ بن گیا۔ ادھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، ادھر حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی ہے، مسجد نبوی میں آ گئے، کہتے ہیں من قال ان محمدا قد مات فاضرب عنقا، جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی پر موت آ گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہ پورے مجمع میں پھر رہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، مغموم ہیں، پریشان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار گیا ہوا ہے، اس کا گھر ذرا مدینے کے حوالی کے اندر تھا، وہاں تشریف لے گئے ہیں، ادھر سے واپس آئے ہیں، پتہ چلا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی وفات ہوئی ہے۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مقدسہ میں گئے ہیں، بخاری پڑھ لینا، مسلم پڑھ لینا، ترمذی پڑھ لینا، ابن ماجہ پڑھ لینا، وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کے جیسے دیکھا حضرت صدیق اکبر نے اپنے یار کی جدائی، بڑا مشکل کام ہے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کی جدائی۔ حضرت صدیق اکبر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا ہے، رکھنے کے بعد آپ کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، بوسہ دینے کے بعد کہتے ہیں طبت حیا و میتا، اللہ کے پیغمبر زندگی میں بھی آپ پاک، موت کے بعد بھی آپ پاک ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس موت کا فیصلہ اللہ نے لکھا وہ موت آپ پر آ چکی ہے، پھر موت نہیں آئے گی آپ کے اوپر۔ پھر آپ کا جسم مقدس جو ہے چہرہ مقدس کو بوسہ دیا، بوسہ دینے کے بعد مسجد میں تشریف لے گئے۔ اب کیا بنا ہوا ہے؟ حضرت عمر کہتے من قال ان محمدن قد مات فاضرب عنقا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا جو یہ کہے گا۔ حالانکہ رب کا فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل شیء ہالک الا وجہہ، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے فرما دیا تھا انک میت وانہم میتون، اللہ کے پیغمبر کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا تھا، لیکن اب میرے پیغمبر کی ساری محنت جو ہے وہ دین اسلام کی محنت، اس کھیتی کو خشک ہونے کا خطرہ لگ گیا۔ اب حضرت عمر کے ان الفاظ سے صحابہ پریشان ہیں۔ حضرت عمر یہ جملہ کہتے چلے جا رہے ہیں، آپ حجرہ عائشہ سے نکلے ہیں، جہاں آج کل آپ کی قبر منور ہے، اس حجرہ مبارکہ سے نکلے ہیں، سیدھے لوگوں سے نکلتے منبر نبوی پہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام پڑھنے کے بعد اب صدیق ابر رحمت بن کے برسنے پڑا ہے۔
ارحم امتی بی امتی ابو بکر. اب یہ ابر رحمت برسنے لگا ہے، برسنے لگا ہے، برسنے لگا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے لوگو اما بعد، خطبہ پڑھنے کے بعد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا انك ميت وانهم ميتون. یہ آیت قرآن کی پڑھنے کے بعد فرمایا اے لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمد قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے، ان کے معبود پر موت آ گئی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو صرف کس کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ ہی کی عبادت کرتا تھا، وہ خوش ہو جائے فإن اللہ حی لا یموت. اللہ ایسا زندہ ہے جس پر کبھی موت. یہ ابر رحمت بن کے برسا ہے. جب بھی امت کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا نیچے قحط پڑنے لگا اسلام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، ابو بکر ارحم امتی بی امتی ابو بکر وہ ابر رحمت بن کے برسائے ایسا برسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں جس نے مجھ پر احسان کیے تھے، جس نے مجھ پر احسان کیے تھے، میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے اللہ ایک ابو بکر ہے، اس کے احسانوں کا بدلہ میں اللہ کا نبی دنیا میں نہیں اتار سکا. قیامت والے دن اللہ ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ خود اتارے گا. تو ساری جماعت میں، صحابہ کی ساری جماعت میں سب سے اعلیٰ درجہ، اگر یوں نہیں سمجھے ہو، صحابہ کی جماعت میں ہر لحاظ میں اسلام کے قبول کرنے میں، اسلام کی دعوت دینے میں، اسلام کے لیے مال خرچ کرنے میں، اسلام کے لیے مصائب اٹھانے میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، سفر میں، حضر میں، ہر تکلیف میں، ہر دکھ میں، ہر وقت شریک. اگر پہلا نمبر ہے تو وہ کس کا ہے؟ جی ایک بندہ کہتا ہے دمادم مست کلندر، صدیق دا پہلا نمبر. تو وہ آگے سے سننے والا کہتا ہے نا بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس نے بولا کیوں؟ کہتا ہے قوالی نہیں سنی، دلیل سنو دلیل. وہ عجیج میاں نہیں تھا، عجیج میاں دیکھا تھا آپ نے، وہ جہنم کا دمبا بنا ہوا تھا. وہ قوالی کرتا ہے، ظالم کی دلیل دیکھ، کہتا ہے تو غلط کہہ رہا ہے. کیوں؟ کہتا ہے قوالی میں قوال یوں کہتا ہے، اور میرا بھائی تیرا قوال یوں کہتا ہے، میرے رب کا قرآن یوں کہتا ہے، میرے نبی کا فرمان یوں کہتا ہے. تیری مرضی قوال کی مان، ہمیں قرآن کے ساتھ رہنے دو، نبی کے سچے فرمان کے ساتھ رہنے دو. لہذا نعرہ یوں ہونا چاہیے دمادم مست کلندر صدیق دا. ذرا پلے بولو مت کوئی سن لے اس نے. صدیق دا. وقت چونکہ اوپر ہو گیا ہے، انشاءاللہ میں اس مضمون کو تھوڑا سا چلاؤں گا. ہاں انشاءاللہ العزیز، یہ نہیں کہ بس ایک دن ہم کریں اور بس پھر چھٹی ہو جائے، نہیں، انشاءاللہ میں اس مضمون کو تھوڑا سا چلاؤں گا. لیکن انشاءاللہ العزیز یوں نہیں کہوں گا کہ تاریخ یہ کہتی ہے، تو ابن اسیر یہ کہتا ہے، الکامل والا یہ کہتا ہے، البدایہ والنہایہ یہ کہتا ہے، ابن سعد طبقات میں یوں کہتا ہے. نہیں، اس لیے نہیں کہ نبی کے یار صحابہ کی جماعت تاریخی جماعت نہیں ہے، وہ قرآنی جماعت ہے. کون سی جماعت ہے؟ وہ قرآنی جماعت ہے. ہم اس تاریخ کو مانیں گے
جو تاریخ صحابہ کے پیچھے چلے گی، جو صحابہ کی تنقیص کرے، جو صحابہ کی توہین کرے، جو صحابہ پر تبرہ کرے، ہم اس تاریخ کو ٹھڈے مار دیں گے۔ لیکن ہم قرآن کے ساتھ رہیں گے، ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کلام مقدس میں میرے نبی کی جماعت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ انشاءاللہ زندہ یار زندہ، صحبت باقی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔